ہوں کہ آپ کے کہنے پہ جو اس نے کیا ہے اس کو جنت میں، وہ کہتا ہے کہ امام نے مجھے جنت میں مکان دکھلا دیا ہے۔ حج کے ایام آئے، حج بیت اللہ کے لیے حضرت ابو بصیر گئے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے مدینے میں آئے۔ ابو بصیر، روایت کے الفاظ اسی طرح ہیں، ابو بصیر کہتا ہے کہ میرا ایک قدم امام کے سین میں تھا اور دوسرا قدم امام کی چوکھٹ پہ تھا۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پہ ہوتی ہے نا، ایک قدم چوکھٹ پہ تھا اور ایک قدم میرا امام کے سین میں تھا، امام علیہ السلام کے سین میں تھا۔ میں نے دیکھا امام علیہ السلام صاحب کھڑے ہیں، میری طرف دیکھ کر مسکرا کر کہتے ہیں ابو بصیر، وہ تیرے ساتھی کے ساتھ جو ہم نے وعدہ کیا تھا نا، وہ ہم نے سچا کر دیا ہے۔ امام علیہ السلام کو منصور دیوان کی کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، اپنی بہو کو بلا کر کہا یہ جو کمرہ ہے نا، یہ کمرہ جو ہے، اس کمرے کی یہ چابی ہے، ممکن ہے میں اپنے بیٹے کے واپس آنے تک زندہ نہ رہوں، زندہ رہا تو میں خود اس کو بتا دوں گا، اور مر گیا تو یہ چابی اس کو دینا اور اس کو میری طرف سے پیغام دینا کہ تیرا بابا یہ کہ خون کا گارا لگا ہوا ہے۔ یہ روایتیں وہ روایتیں ہیں جو سچی ہیں، یہ افسانوی باتیں نہیں ہیں۔ اور جب اس نے محل بنانا تھا نا، محل بنانے کے لیے اس نے کہا کہ اب میرا محل بنے گا، اس لیے اس محل کے گارے کے لیے خون بھی خاص چاہیے۔ اور خاص خون کیا ہے؟ اس نے یہ آرڈر جاری کیا ہے اس ملعون نے کہ میرے محل کے تعمیر ہونے میں جو گارا بنے گا، اس گارے میں پانی کی جگہ جو خون استعمال ہوگا، وہ خون امام حسن علیہ السلام کی نسل اور اولاد کا ہونا چاہیے۔ پہلے تو جو سید آ جائے اس کو ذبح کر دیتے تھے نا، جو سید کو ماننے والا تھا اس کو ذبح کر دیتے تھے نا۔ اب میرے محل کے لیے یہ خصوصی آرڈر ہے کہ امام حسن مجتبیٰ، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ اس کی خصوصی دشمنی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ملعون اور بے غیرت نے امام حسن علیہ السلام کے پوتے کے ہاتھ پہ 2 مرتبہ بیعت کی تھی۔ محمد نفس زکیہ کی 2 مرتبہ اس نے بیعت کی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ امام حسن علیہ السلام کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جب اس دنیا سے گئے، اس نے زہر دی۔ آخری وقت ہے نا، تو آخری وقت والی وصیت جو ہے نا، اس کو جس کو وصیت کی جائے اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ام حمیدہ، ام ولد آپ کی کنیز ہیں اور ام ولد ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا امام کے وقت شہادت کے وقت کا، اس وقت کا کوئی بات، کوئی گفتگو؟ اس نے کہا امام علیہ السلام کے جب آخری وقت آ گیا نا، تو امام نے ارشاد فرمایا ہر اس کو بلا کے لاؤ، اکٹھا کرو جس کے ساتھ میری قرابت داری ہے۔ سارے رشتہ داروں، برادری، خاندان کے افراد کو اکٹھا کیا، سب کو اکٹھا کیا، تو امام علیہ السلام نے یہ فرمان پڑھا جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان شفاعتنا لا تنالو مستخفا بالصلاۃ، یاد رکھو ہماری شفاعت وہ نہیں حاصل کر سکے گا جو نماز کو خفیف جانتا ہے، جو نماز کو ہلکا جانتا ہے، ہماری شفاعت نہیں کر سکے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ روایت ہے، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہم نے 2 مصری پارچوں میں اپنے بابا کو کفن دیا۔ 2 مصری پارچے امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف سے ملے ہوئے امامے کے ذریعے سے، اور کچھ اور کپڑوں کے ساتھ ہم نے اپنے بابا کو غسل دیا، اور غسل کے بعد جنت البقیع میں دفن کرنے کے لیے لے گئے، شان و شوکت کے ساتھ دفن کیا، کفن بھی ملا،
غسل بھی ملا، جنازہ بھی ہوا، لیکن مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی مظلوم پہ ہزاروں بے گور و کفن لاشا مظلوم کربلا کی گرم ریت پہ پڑا ہوا ہے۔ جب بہن آئی ہے نا، اپنے آپ کو ناکہ سے گرا لیے اپنے بھائی کے لاشے پہ، بندھے ہوئے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے پاک بھائی کی پاک اطہر لاش سے پتھر ہٹائے ہیں، اور بھائی کی طرف دیکھ کر کہا، جبریل کے پروں پہ آرام کرنے والا حسین تو ہے، تیرے سر سے چادر کون لے گیا؟ ایک مرتبہ بھائی کے کٹے ہوئے گلے کی طرف دیکھ کر کہا، تو زین سے زمین پر آیا ہے، ادھر ظالموں نے نیزے کی نوک سے میری چادر اٹھا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ایک تو یہ مسئلہ بھی آئی اور عید ہوئی، ایک مسئلہ یہاں پہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ جو گجرات ہے اس کا اور کارگل کا بہت زیادہ فاصلہ ہے یہاں سے، لیکن جو انڈیا بھارت ہے وہ تو بالکل جوڑواں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ فارمولہ اس کا کیا ہے کہ گجرات میں بیٹھے ہو میں عید کر ہوں، لیکن جو بالکل بارڈر کے ساتھ علاقے کو عید نہ کریں، یہ فرق کیا ہے؟ افق نماز ظہر کے بعد کا وقت سے لے کر شام کے مغرب کے وقت تک، یہ وقت اگر کسی جگہ کا دوسری جگہ کے ساتھ مشترک ہو تو اس کا افق ایک ہے۔ فرض کر لیں ہمارا اس وقت ٹائم ہو 2 بجے 2:30 بجے، ٹھیک ہے، تو اگر کسی ملک میں اس وقت ہو نماز مغرب سے آدھا گھنٹے پہلے تک، تو یہ وقت جس کا مشترک ہونا اس کا افق، یعنی اگر سعودی عرب میں چاند نظر آ جائے تو پاکستان میں بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے۔ تو گھنٹوں کے اعتبار سے اب میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کتنے گھنٹے، تقریباً ظہر سے بعد مغرب تک یہ اس وقت کا کوئی بھی حصہ کسی دوسرے ملک کے کسی بھی وقت کے حصے کے ساتھ ملتا ہو تو یہ آ جائے، وہ افق ایک ہو جائے۔ جی یہ چودھری فواد والا مسئلہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ نا مسئلہ رویت ہلال کیا جانا ہے۔ رویت مطلب ہے دیکھنا، رویت کا معنی ہے دیکھنا، چاند کا دیکھنا معتبر ہے۔ اگر کسی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا اور سائنسی آلات بتاتے ہیں کہ چاند ہو گیا ہے تو کچھ کال نہ دارد، یعنی سائنسی آلات کو شریعت جو ہے وہ فقہ جو ہے اس کی نفی نہیں کرتی، لیکن اگر سائنس والے تھوڑا فرق ہے، میں اس کو وہ دقت کے ساتھ نہیں بیان کر سکتا، سائنسی آلات جو ہیں اس کی نفی نہیں کرتے۔ اگر سائنسی آلات اور یہ علماء کرام کا جو رویت حلال کا طریقہ ہے اس میں کوئی درمیان میں وہ آ جائے، ٹکراؤ ہو جائے تو پھر مولوی صاحبان کی بات ماننی چاہیے۔ حالانکہ سائنسی آلات کی نفی نہیں ہے، اصلاً بھی نفی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کی ہویا سی بھی میں کو نہیں پتا، سورج پلٹیا سی پیچھے، سورج پلٹیا سی پیچھے، اس گل کا پتا ہے میں۔ رویت ہلال والوں کی، رویت ہلال والوں کی
روزۃ الہلال اس واسطے کہ ہمارے علماء کرام نے اس دفعہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ سائنس والے کہہ رہے تھے کہ چاند نظر آ رہے ہیں، انہی کے دباؤ میں آ کر کچھ گواہیاں بھی آگئی، انہوں نے اعلان بھی کر لیا، لیکن ہمارے علماء نے اعلان نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علماء اور سائنسی آلات ٹکرا جائیں تو علماء کی بات معتبر ہے۔ تو کمیٹی میں جو تھے انہوں نے کہا نہیں ثابت، انہوں نے کہا ہے ثابت نہیں ہے چاند۔ مسئلہ مجھے بتائیے گا، اور فرض کریں کہ مجھے آپ کی عدالت کے اوپر یقین ہے، آپ کی گواہی کے اوپر یقین ہے، آپ نے جب کہا میں نے چاند دیکھ لی، آپ کے کہنے میں نے عید کر لی، تو آپ کے بہاف کے اوپر میں دوسروں کا روزہ کروا سکتا ہوں کہ مجھے یقین ہے؟ کروا سکتے ہیں۔ کسی سے بھی آپ دیکھ لیں یا کسی بھی طریقے سے آپ کو یقین حاصل ہو جائے چاند ہو گیا ہے تو چاند ہو گیا۔ ہاں کسی دوسرے کو آپ کہہ لیں روزہ ختم کرو تو یہ اس صورت میں ہے کہ وہ آپ پہ اسی طرح اعتماد کرتے ہوں جس طرح آپ نے مجھ پر کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے، آپ کہیں کہ بھئی چاند ثابت ہے، مول صاحب نے کہا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ یقین کر لیں تو ٹھیک ہے ان کے لیے۔ جی نہیں، اس لیے کہ عید سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ چاند جو ہے نا وہ پہلے انہوں نے روزہ کہا تھا، انہیں کے کہنے پہ آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، عید بھی کر سکتے ہیں بزرگان۔ مثلا اس دفعہ جو ہوا وہ یہ پہلے انہوں نے کہا کہ عید نہیں ہے، رات کو تقریباً 2 بجے یا اس کے بعد پھر انہوں نے اعلان کیا 3 بجے کے قریب، بلکہ 2:45 کے قریب اعلان کیا کہ نہیں چاند ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انہی کے کہنے پہ ہی پہلے ہم نے کہا کہ نہیں چاند نہیں ہوا، انہی کے کہنے پہ ہی ہم نے کہا کہ نہیں چاند ہو گیا ہے۔ انہوں نے بھی جتنی دیر تک ان کے پاس معتبر شواہد نہیں پہنچے اتنی دیر تک انہوں نے اعلان نہیں، کسی دباؤ میں آ کر انہوں نے اعلان نہیں کیا، انہوں نے شواہد کے اور گواہیوں کے آنے کے بعد اعلان کیا۔ سمجھ نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی۔ حکومت کا اگر اعلان ہاں حاکم اگر اعلان کرتا روزہ کھول لیتا، نہیں، حاکم شرع ہو، یہ نہیں ہے، یہ جو حاکم ہے ہمارے شرعی نہیں ہے۔ جی جی نہیں، میں نہیں پڑھی، ممکن ہو بھی، لیکن ان کے کہنے پہ نہیں بھائی، ان کے کہنے پہ نہیں۔ ہاں بہتر یہی تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب گواہیاں آ گئی ہیں قبلہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے پاس، یا جب گواہیاں آ گئیں علامہ شیخ محسن مہدوی صاحب کے پاس، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ بزرگان کے ساتھ رابطہ کرتے کہ ہمارے پاس گواہیاں ہیں، لہذا آپ اپنے بیان کو بدل لیں کہ اعلان کر لیں۔ انہوں نے اپنے طور پر کر لیا، بعد میں انہوں نے رابطہ کیا کہ بھئی آپ کی طرف سے یہ ٹکٹ چل رہے ہیں اور یہ آ رہی ہے، خبر آ رہی ہے، تو آپ کے پاس کیا سورس ہیں؟ انہوں نے بیان کیا تو بعد ان کو مطمئن کیا، تو بہتر یہ ہوتا کہ وہ ڈائریکٹ انہی سے رابطہ کرتے اپنا اعلان کرنے سے پہلے، بہتر یہ۔ میں ایک آخری سوال پوچھنا ہے کہ یہ ماننا جاتا ہے فقہ کے اندر غالباً اس کی چوتھی کتاب جو ہے 4 روایات تسلسل کے ساتھ ہے، مختلف اماموں کے ساتھ۔ تو 4 روایات کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوگا وہ 29 دن تک کبھی بھی نہیں ہوگا، ان 4 روایات کا لب لباب ہے۔ اور آخری روایت کے اندر جب کوئی بندہ امام سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے مولا اگر 29 کو ہمیں چاند نظر آ جائے پھر کیا کریں؟ امام کہتے ہیں پھر یہ تصور کر لو کہ پہلے تو میرے روزہ کھا گئے۔ یہ 4 روایات نہیں
یہ روایتیں نہیں میں نے پڑھی، امکانات دارد ہو، لیکن ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں ہے کہ رمضان کا چاند جو ہے وہ 29 کا نہیں ہوتا، نہیں، ایسا نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم لسان بحق حسین علیہ السلام، بر اللہ بحق محمد علیہ بیت محمد علیہ السلام۔ ہماری آج کی اس درس کو ذکر پاک کیا گیا، اس کو اپنی بارگاہ میں عبادت کا درجہ عطا فرما، اس کا جو ثواب ہے وہ تمام مرحومین مومنین مومنات، خصوصاً حسین صاحب، ان کی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ مرحوم ارشاد حسین کی زوجہ جو ہیں وہ بیمار ہیں، مولا ان کو صحت کلی عطا فرما، شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اس کے علاوہ وہ آغا قبلہ مبارک حسین موسوی صاحب کے بھائی جعفر، غلام جعفر جو ہے نا، وہ ان کی برسی تھی آج کے ثواب میں مولا جعفر موسوی صاحب کی روح کو بھی ایصال فرما۔ اس کے علاوہ برادر طاہر ترابی، ڈاکٹر زید، شاہد حسین، ڈاکٹر زیغم، غلفام عباس، ان سب کے لیے خصوصی دعا ہے، مولا ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، رزق الحال وسیع اور کثیر عطا فرمائے، ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مولا منظور اور قبول فرمائے، ان کے جو بزرگان ان کو جنت الفردوس میں مولا جگہ عطا فرمائے۔ آخر میں قبلہ ساجد علی شرعی صاحب کے لیے خصوصی دعائیں ہیں جی، اور ان کے لیے ہم سب کو دعائیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ، مفاتیح الجنان، یہ قرآن اندازی میں جو بطور انعام دیتے ہیں، یہ رسم انہوں نے ڈالی ہے، یہ تو من سنہ سنتاً حسنہ والی بات ہے، یہ تو ہر جگہ کے ثواب میں ان کا حصہ ہے، ہم پہ بھی ضروری ہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ مولانا ساجد علی شرعی صاحب کو مولا جنت مولا اپنی امان اور حفاظت عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کے والدہ جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کو جنت الفردوس میں مولا جگہ عطا فرمائے، ان کے بڑے بھائی وہ اظہر حسین جعفری صاحب فوت ہو چکے ہیں، ان کو مولا جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، ان کے والد صاحب کو مولا صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد و آلہ